کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو کہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اس دنیا میں ایک بندے کو ہم اتنی اذیت دے دیتے ہیں، اور آخرت میں ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس بندے سے کہ وہ ہمیں جو ہم نے ان کو اذیت پہنچائی ہے یا ان کا حق کھایا ہے وہ ہمیں معاف کر دے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور آپ کے اہل و عیال کو دل سے عید مبارک۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے جتنی بھی عبادات کی ہیں، رمضان المبارک میں ہم نے جتنے بھی نئے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نعم بدل دے۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اس کے پیچھے ہیں، رمضان المبارک کے پیچھے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکے یا ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کا، خالی پیٹ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باور کراتی ہیں کہ اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس جتنے بھی غریب نادار، بھوکے پیاسے، بے سہارا بے آسرا لوگ ہیں، ان کی مالی مدد کرنا، ان کی مورل سپورٹ کرنا، یا پھر ان کے برے وقت میں ان کے کام آنا۔ ہم سحری سے لے کے افطاری تک جیسے ہم بھوکے رہتے ہیں اور افطاری کے ٹائم پہ ہم کھانے پہ جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی بے بس ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ سارا سال اسی طرح گزارتے ہیں، کبھی ان کو کھانا ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ اس چیز کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مالی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کی مورل سپورٹ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسرا میسج یہ ہے کہ جس رمضان المبارک میں ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ افطاری کے، سحری کے 1 منٹ بعد ہم کوئی چیز کھانا، جاکہ حالانکہ وہ کھانا ہمارے پیسوں کا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کس زمرے میں آئے گا، یا پھر ہم افطاری سے 1 منٹ یا 1 سیکنڈ پہلے کچھ بھی نہیں کھاتے، یہ سمجھ کے کہ یہ گناہ ہے یا پھر یہ ہمارے لیے حرام کے زمرے میں آئے گا۔ تو ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے رمضان کے علاوہ بھی، رمضان ایک پریکٹس ہے، رمضان کے علاوہ بھی اگر ہم کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی کا 1 روپیہ بھی ہم حق کھاتے ہیں، تو اس کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ میں واضح فرق بتایا ہے۔ حقوق اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج جو بھی ہیں، اگر ہم نہیں کر پاتے یا پھر اس میں ہماری بھول چوک ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمارے پر ترس کھائے اور وہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو کہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اس دنیا میں ایک بندے کو ہم اتنی اذیت دے دیتے ہیں، اور آخرت میں ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس بندے سے کہ وہ ہمیں جو ہم نے ان کو اذیت پہنچائی ہے یا ان کا حق کھایا ہے وہ ہمیں معاف کر دے؟ کبھی نہیں ہو سکتا یہ۔ اس لیے اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا میں ہی اس شخص کے بارے میں سوچیں، اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے یا پھر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ رمضان ایک بہترین پریکٹس ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک بہترین میسیج ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ترک کر دینی چاہیے، اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان بندوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے۔ دنیا کی 4 دن کی عارضی زندگی کے لیے ہم نہ جانے کن کن کے حق پہ ڈھاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ ڈھاکہ اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارا فیوچر سیکیور ہو سکے، ہمارے بچے سیکیور ہو سکیں، لیکن اس فیوچر میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس فیوچر میں ہم ہیں ہی نہیں، اس فیوچر کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس فیوچر میں کسی اور نے کھانا ہے، حالانکہ قبر میں تو اس نے حساب نہیں دینا، قبر میں نے اور آپ نے حساب دینا ہے۔ لہٰذا اپنی قبر اپنے بچوں کے لیے یا پھر اپنے اہل و عیال کے لیے کبھی خراب نہ کریں، اپنے پیٹ کے لیے کبھی خراب نہ کریں۔ جو آپ کے نصیب میں، میرے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک ہمیں پیغام دیتا ہے بھوکے پیاسے، لاچار اور بے سہارا بے آسرا لوگوں کی مدد کرنا، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں محبت، رواداری، امن، بھائی چارگی کو فروغ دینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا میسیج پسند آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سیدھی راہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آمین ثم آمین. عید مبارک.